فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو موضوع لے کر آئے وہ ہے نکاح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت میں سے ہے۔ اب مزید اس کے متعلق نکاح کیا ہے اور دین اسلام اس کے بارے میں اور کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے ہم دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی یہاں پر تشریف فرمائے، حضرت آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو نکاح کے عنوان سے حاضر ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ نکاح کیا ہے اور دین اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ نکاح کا جو اصطلاحی معنی ہے، جی نکاح ایک ایسے عقد کو کہتے ہیں جس عقد کے ذریعے سے مرد عورت سے لطف اندوز حلال طریقے سے کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بغیر حرام اور بدکاری اور گناہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک ایسا پاکیزہ عقد شریعت مطہرہ نے ایک عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے خواہش کو جائز اور حلال طریقے سے پورا کر سکتا ہے، تو ایسے عقد کا نام نکاح ہے۔ اور نکاح کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ میں ترغیب اور اس کی خوبیوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بھی عطا فرمایا ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالی فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کو نکاح میں لے آؤ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اجازت عطا فرما رہا ہے کہ عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ میں بھی نکاح کی ترغیب اور نکاح کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں اب مسلمان کیا کریں اس کا بھی بیان احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ جیسے کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ پھر اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے کیا ہوگا، اس کی بھی وجہ بیان فرمائی کہ روزہ قاطع شہوت ہے، یعنی جو خواہش ہے اس کو کم کرنے والا ہے۔ روزے کی یہ برکت بھی ہوتی ہے کہ انسان روزہ رکھنے سے کافی حد تک خود بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایک حد تک بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے بھی ہیں سلسلہ الحمدللہ۔ مزید حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے طریقے کو پسند کرے وہ میری سنت پہ چلے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا، عملی نمونہ
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کو ایک اچھی پیروی کا نمونہ ارشاد فرماتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے طریقے کو محبوب رکھے، پسند رکھے، تو وہ میری سنت پہ چلے، اور میری سنت میں سے نکاح بھی ہے. تو نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے تو گویا اس کو نکاح والی اس سنت کو عمل میں لانا چاہیے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوبیاں بھی ارشاد فرمائی کہ نکاح کرنے سے انسان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو جیسے پہلے حدیث مبارکہ میں گزرا کہ آنکھیں جھک جائیں گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، جائز اور حلال طریقہ ایک انسان کو مل جاتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے، تو برے رستے سے وہ بچنے میں کامیاب ہوتا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے. اور ایک اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی نصیب کی اس کی نصف دین پر یعنی آدھے دین پر اعانت فرمائی، یعنی مدد فرمائی. تو نصف باقی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یعنی نیک بیوی اگر کسی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو نیک بیوی ملنے سے گویا اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. اب بقیہ آدھے کے معاملے میں ایک انسان کو تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا ایک بہت ہی پیارا فائدہ جو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں فرماتے ہیں. قرآن میں فرمایا گیا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا. تو اس آیت کریمہ سے کے تحت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو. اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ فقراء ہوں، محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وعدہ الہی پر کیسا کامل یقین رکھتے ہیں اور ترغیب دلا رہے ہیں کہ نکاح کرو. گویا محتاجی دور کرنے کا ایک نسخہ وہ نکاح بھی ہے. لیکن یہ سامنے رہنا چاہیے کہ نکاح کے طریقہ کار جو ہم نے اپنا لیے ہیں ان میں بہت سارے ایسے امور کا ہم ارتکاب کر جاتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتے ہیں، خلاف شرع ہوتے ہیں، ان کی نحوستیں اپنی تاثیر لاتی ہیں. تو یعنی اچھا کام نہیں کرتے تو عام طور پہ پھر اب کوئی کہے کہ میں نے نکاح کیا، میں غریب ہوں، امیر کیوں نہیں ہو رہا، یا میں غنی، میں پھر بھی محتاج ہوں، میری محتاجی بڑھتی جا رہی ہے. تو نکاح کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. نکاح تو آپ کی محتاجی کو دور کرتا، لیکن ہم بہت سارے ایسے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یا اور کوئی معاملات ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے اگر کوئی محتاجی نکاح کے بعد کسی کو لاحق ہوئی ہے تو وہ نکاح کو عذر نہ بنائے یا نکاح کو بنیاد نہ بنائے، وہ اپنے کردار پہ غور کریں کہ اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو معاشی یا دیگر گھریلو ناچاکیوں کا سامنا ہے. تو نکاح کی وجہ سے محتاجی نہیں آتی، بلکہ نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی محتاجی کو دور فرماتا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات فرمایا کہ بعض اوقات جب جیسے نکاح ہوا، بڑی آسان سنت ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے تو اس دور کی عظیم شخصیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے صاحبزادے کا نکاح اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے آسان اور اچھے انداز کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے. آپ یقین فرمائیں کہ بعض اوقات کبھی کہیں دعوت ہوتی ہے نا، تو اب پتہ چل جاتا ہے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دیندار آدمی کا تو وہاں جانا مشکل کیا ایک طریقے سے ناممکن ہے کہ اس طریقے کے معاملات یہ نکاح کے ساتھ، یہ نہیں، یعنی یوں سمجھے کہ صرف نکاح والے دن ہی نہیں
بلکہ بات یعنی نکاح کا پیغام لینے سے لے کر بیاہ کر دلہن کے گھر آنے تک اتنی غیر شرعی رسومات ہیں کہ اللہ کی پناہ. انشاءاللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ناظرین اس پر ہم مزید بات چیت یہ کرتے رہیں گے. مگر حضرت یہ ارشاد فرمائے آپ کی باتوں سے جو ایک وہ نکلا کہ کیا آیا پھر کسی صورت کے اندر ایسا کچھ ہے کہ نکاح کرنا فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو تو اس کی کوئی اگر شرعی حیثیت بنتی ہے تو اس پر بھی کلام فرمائیں. نکاح کے مختلف مدارج ہیں. جی بعض صورتوں میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، بعض میں واجب ہے، بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک، بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا حرام تک بھی ہوتا ہے. صحیح. تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اعتدال کی حالت ہو، صحیح، یعنی کہ جنسی خواہش، نکاح کی خواہش بہت زیادہ عروج پہ نہ ہو، صحیح، نارمل یعنی کنڈیشن ہو، اور وہ آدمی نامرد بھی نہ ہو، صحیح ہے، اور مہر نان نفقہ اور عورت کو سکنا رہائش دینے پر وہ قدرت بھی رکھتا ہو. یعنی ان سب چیزوں پہ قدرت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو نکاح کی خواہش ہے وہ غالب نہ ہو، صحیح، نارمل. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. صحیح، اب اس صورت میں اگر کوئی نکاح کرنے سے رکا رہے، اڑا رہے، تو اس صورت میں سنت مؤکدہ کا ترک پر یعنی دوام یوں مسلسل کرتا رہے تو یوں گناہ گار بھی ہوگا. صحیح. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں سے کہ جو نکاح کا مال و اسباب کا قدرت بھی رکھتے ہوں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر لے پھر نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ. تو یعنی جب مال و اسباب بھی ہیں، شادی کا جو ایک بنیادی خرچہ عورت کے نان نفقے اور سکنا رہائش کے حوالے سے ہوتا ہے وہ بھی اس کو اویلیبل ہے، اور اسی طرح کوئی نامردی کی بیماری بھی اس کو نہیں ہے، اور خواہش کا وہ غلبہ بھی نہیں ہے، تو سنت مؤکدہ نکاح کرنا ایسی حالت میں. اور اگر بندہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ حرام میں پڑھنے سے بچے گا، صحیح ہے. اسی طریقے سے اتباع سنت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میں سنت کو ادا کرنے کی نیت سے نکاح کر رہا ہوں، یا اولاد حاصل ہوگی ان اولاد کی اچھی تربیت کروں گا اور وہ میرے لیے ذریعہ نجات بنیں گی. اور اولاد بھی ایصال ثواب کی ایک بہترین صورت ہے، نیک اولاد بھی، کہ یہ بھی مرنے کے بعد انسان کو نیک اولاد کا عمل کام آتا ہے. تو اس نیت سے اگر کوئی نکاح کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل نکاح کرنے پر ثواب بھی اس کو نصیب ہوگا. حضرت آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ اگر اس کے پاس یہ اعتدال میں تمام معاملات ہوں، خواہش بھی، اپنے یوں سمجھے کہ اسباب بھی، تو اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے. ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہیں. اب میں تو آپ کو اپنی برادری اور اپنی قوم کی بات کروں، میمن قوم سے میرا تعلق ہے. ہمارے یہاں پر یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ پگ بھر نہ تھیو، مطلب پاؤں پہ پر کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اچھا، پاؤں پر کھڑا ہونے سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ کہ لڑکا کما رہا ہوتا ہے اور عمر بھی پکی ہو چکی ہوتی ہے شادی کی، مگر معاملہ یہ کہ یعنی وہ تو ابھی 25,000 روپے کما رہے ہیں نا، تو شادی ہوگی تو 50,000 روپے چاہیے. اچھا، اور مین پاؤں بھر اس کو کہتے ہیں کیونکہ نکاح میں خرچہ کرنا ہے 5 لاکھ روپے کا، تو 5 لاکھ ابھی جمع نہیں کیے اس نے، تو 5 لاکھ جب جمع کریں تب نکاح کی بات کریں. تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہے ہماری فضول خرچیاں، صحیح، جس پہ بکثرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکروں میں وقتاً فوقتاً اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے. جی فضول خرچیاں اور بہت سارے گناہوں بھرے کام. تو اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین ان کی طرف بھی توجہ کریں جو امیر اہل سنت نے کہ مدنی پھول مدنی مذاکروں میں ہیں ان سے بچیں. اب یہ کہ جب تک 5 لاکھ نہیں ہوں گے تو نکاح اس کا نہیں ہوگا. تو یہ ایک سی رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ جس سے نوجوان طبقہ جب عمر ہو گئی، وہ غلبہ اور بہت سارے ایسے مسائل کہ جن صورتوں میں نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، وہ کنڈیشن میں ایک نوجوان چل رہا ہے لیکن رسم و رواج نے اس کو نکاح سے روکا ہوا ہے. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ غلط راستہ اختیار کرے گا، پھر ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. اپنی آخرت الگ تباہ کر رہا ہے، ماں باپ کی بدنامی کا باعث الگ بن رہا ہے، معاشرہ الگ ایک تباہی کی طرف کھڑا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ
نکاح سے بلا وجہ اور یا اپنی خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے رکا رہنا یہ بہت بڑی تباہی لے کر آ رہا ہے. صحیح. تو اس میں ہمیں خود ہی تبدیلی لانی ہوگی. اپنے خاندانی برادری کے رسم و رواج ان میں ترمیم کریں. صحیح. اور ان کو شریعت کے سانچے میں ڈھالیں. صحیح. جو چیزیں شریعت نے جائز رکھی ہیں ایک حد تک ان کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو شریعت نے ناجائز رکھی ہیں ان میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی جب تک پیسہ نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی. تو اس طرح کے ناجائز کاموں کے لیے بھی خرچے کی وجہ سے شادی رکی ہوئی ہے. تو یہ بہت بری سوچ ہے جس کا نتیجہ بہت خراب آ رہا ہے. صحیح بات ہے. تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. تو نکاح سنت موقدہ کب ہوتا ہے اس کا بیان ہوا. اور اگر خواہش بہت عروج پہ ہے، غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، صحیح. نان نفقہ وغیرہ سب دے سکتا ہے ٹھیک، لیکن نکاح نہیں کر رہا اور خواہش کا اس قدر غلبہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ بدکاری میں مبتلا ہوگا، تو اب نکاح کرنا واجب. اور اگر یہ یقین ہو کہ نکاح نہیں کرے گا تو بدکاری میں مبتلا ہو ہی جائے گا تو اب نکاح کرنا فرض ہوگا. تو اب ہمارے یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے اوپر غور کریں کہ میرا یہ شادی سے رکا رہنا کیوں ہے. کیا مجھ پہ نکاح واجب ہے؟ صحیح. کیا یوں ہی صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ اگر اجنبی عورتوں کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا، اپنی نگاہیں اجنبی عورتوں کی طرف اٹھنے سے روک نہیں سکتا تو نکاح اس صورت میں بھی واجب ہے. واجب ہے. اللہ. یعنی نان نفقہ وغیرہ پہ قدرت ہو پھر اس خواہش کے اعتبار سے اس کا حکم بیان کیا گیا. اور اگر یقین ہے کہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، نان نفقہ سب کچھ دے سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں کہ جو شادی میں رکاوٹ کا باعث بنے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جائے گا. اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا یہ حرام تک بھی چلا جاتا ہے. مثلا اگر کسی کو یہ اندیشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ میں شادی کروں کر تو لوں لیکن نان نفقہ نہیں دے پاؤں گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے. نان نفقہ تھوڑا سا نان سمجھا بھی دیں گے. ہمارے یہاں پہ نان کا جو لغوی معنی ہے وہ تو روٹی ہے اور نفقے کا مطلب خرچہ. تو نان نفقہ ہمارے یہاں پہ پھر یہ ایک محاورہ بن گیا، عورت کی ضروریات اس کو دینا. ٹھیک. اب اس کے اندر کپڑے آ جائیں گے، اس کے سردی گرمی کے حوالے سے، اور اسی طرح اس کو مکان، یہ سب چیزیں، کھانا پینا، ضرورت کی چیزیں، ضرورت کی جو چیز ہو جن کے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ شوہر کے ذمے شریعت مطالعہ نے لازم کیا ہے. اور اگر کسی کو معاذ اللہ اس بات کا یقین ہے کہ وہ ان باتوں پہ عمل نہیں کر پائے گا، یعنی جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر سکے گا، اس کا یقین ہے، تو اب نکاح کرنا اسی صورت میں حرام ہے. تو اگر نکاح کیا تو بہرحال نکاح ہو جائے گا. تو نکاح بعض صورتوں میں سنت موقدہ، بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں فرض، کبھی مکروہ اور کبھی حرام ہوتا ہے. تو یہ تفصیل مزید جاننے کے لیے بہار شریعت کے 7ویں حصے میں اس بات کو تفصیلاً پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نکاح کے یہ مدارج بنتے ہیں. اب ہمارے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے وہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور کچھ جن پہ واجب ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اصل ہر طرح کا طبقہ ہمارے یہاں پہ پایا جاتا ہے. معاملہ یہ کہ جیسا میں فرمایا نا کہ وہ نکاح سے رکے ہوئے ہیں، تو اس دور میں یہ نہیں سمجھتا کہ نکاح سے ہوں گے ایسے کوئی رکے ہوئے بھی ہوں گے، ایسے میں انکار نہیں کرتا اس بات کا، مگر یہ معاملات کچھ اور ہیں. وہ شخص کے پاس نان نفقہ یعنی خرچہ پانی بھی پورا ہے، سارے معاملات ہیں، خواہش کا بھی بعض اوقات بہت غلبہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی، اس کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی. ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، تو یہ کما کر لائے گا تو یہ ایک اور جو یعنی اس کی بیوی کا ایک اور عورت کا گھر کے اندر آ جانا، یہ کیسے جو ہے نا وہ پھر پورا ہو سکے گا معاملہ، اور کمرے کا کیا بنے گا اور حالات کا کیا بنے گا. اب دیکھیے یہاں پہ یعنی آپ باب المدینہ کی پٹی سے لے کر آپ خیبر پختونخوا کی چوٹیوں تک چلے جائیں تو ایک ہی یہاں معاملہ ہے کہ عموماً لڑکی کا پیغام لڑکی کے لیے پیغام جاتا ہے، اور پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، پہلے سے ہی یعنی اس طرح سے یہ معاملہ یہ چلا آ رہا ہے.
مگر اب جب تک ان کا تو پیغام آئے تو وہ تو جیسے بیٹھی ہیں. اب یہ لڑکے کا کیا قصور اس کا کیا بنا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم نے آپ کو جو 5 صورتیں بنتی ہیں نکاح کے حوالے سے وہ آپ کو عرض کر دی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بہنوں کی شادی جب تک نہیں ہوگی تو میں بھی نہیں کروں گا. جی جی. تو اگر اس کنڈیشن میں اس آدمی کے اوپر وہ شہوت کا یا خواہش کا وہ غلبہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بدکاری میں مبتلا ہونے کا اس کو گمان ہے یا یقین ہے، اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے اور اس بنا پہ اگر رکتا ہے تو بہرحال یہ بھی ایک عمل ہمارے معاشرے میں یعنی نقصان ہی لا رہا ہے. صحیح بات ہے. اب بھائی کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پہلے بہن کی ہوگی اور بہن کا رشتہ آ نہیں رہا، بہن کی بھی عمر بڑھتی چلے آ رہی ہے، بھائی کی بھی عمر بڑھتی چلے آ رہی ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں لگتی جا رہی ہیں، ایک نہ ایک دن بہنوں کو جانا ہے اپنے گھر. صحیح. اب کوئی ان کے لیے جو بہو آئے گی وہ خدمت کیسے کرے گی؟ صحیح بات. کہ اب بوڑھے ساس سسر کی خدمت کے جذبے کے تحت ہمارے یہاں پہ کون سی بہو آتی ہے کہ میں جاتی بس اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت کروں؟ صحیح بات. تو ایسے میں ماں باپ بہرحال یہ ایک ان کو بدگمانی بھی ہوتی ہے اولاد کے بارے میں جی جی. کہ کہ یہ شادی کے بعد ہمارا نہیں ہوگا، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسی اولاد بھی ہمارے سامنے ہے، چونکہ دارالفتہ سے تعلق ہے تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں بیچارے روتے ہیں، نوجوان صحیح روتے ہیں کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے، سب کچھ میں کھانا پینا سب کچھ اخراجات پورے کر سکتا ہوں لیکن ماں باپ میرے بارے میں، یہاں تو آپ نے کہا نا کہ وہ بیٹیوں کی وجہ سے بیٹے روکے گئے ہیں، جی جی. وہ نہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، سیریس ہی نہیں ہے. جی جی. اور وہ لڑکا وہ نوجوان وہ آ کے اپنا درد بیان کر رہا ہے کہ ایسے ایسے معاملات ہیں، میں کیا کروں. اللہ. ماں باپ کو کوئی یعنی ذہن نہیں بن رہا کہ اس کی اب شادی بھی کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج تک وہی دودھ پیتا بچہ ہے، صحیح بات. کھیلتا کودتا بچہ ہے. صحیح. دیکھیں اولاد چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے ماں باپ کے آگے وہ بچہ ہی ہے، لیکن بچوں کے اپنے شرعی اور معاملات، ان کے جنسی تقاضے اور یہ سب چیزیں ایک باپ اور ماں کی بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو نکاح کا جب ان کا وقت آ جائے تو بر وقت ان کا نکاح کر دیں. جب بر وقت نکاح کیا جائے گا تو یہی نوجوان جس کی اگر شادی 25 سال میں ہو جائے، جب یہ 50 سال کی عمر کو پہنچے گا تو اس کی بچیاں جوان ہو چکی ہوں گی، یہ اس قابل ہوگا کما کے اپنی بچیوں کی شادی کر سکے گا. لیکن اگر کوئی نوجوان 35 سال تک رکا ہوا ہے یا روکا گیا ہے، اب یہ جب 50-55 تک پہنچے گا تو اس کے بچے تو چھوٹے ہوں گے. صحیح بات. جب یہ بڑھاپے تک پہنچ چکا ہوگا پھر کس طرح شادیاں کرے گا؟ یعنی ہمارے لوگوں کو اس دور کے ماں باپ کو اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ جلدی اگر اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے تو اس طرح ان کے بچے بھی اپنی بچیوں کی شادی کرنے میں وہ جلدی اور ایسی عمر میں کریں گے کہ جس میں وہ بالکل فٹ ہوں گے اور اچھے انداز میں کر سکیں گے. ورنہ بعض اوقات بیماریاں کس طرح لاحق ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہو ہی جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ماں باپ کو سوچنا چاہیے بچیوں کا رشتہ آئے یا نہ آئے، اگر لڑکا آپ کا اس قابل ہے کہ نکاح کرنا اس پہ واجب یا فرض ہو چکا ہے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے اخلاقی طور پہ کہ وہ اپنے بچوں کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالیں. خدا نہ خواستہ یہی اگر بچہ ان کا یہی لڑکا اگر کوئی برے فعل میں مبتلا ہو گیا پھر ماں باپ سر پکڑ کے روئیں گے، بدنامی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے نکاح کرنے ہی نہیں دیا تو وہ غلط طریقے پہ جائے گا یا پھر یہ ہوگا کہ وہ کورٹ میرج کر کے لے آئے گا. تو یہ اپنی اولاد کو اپنے سے باغی نہ کریں. صحیح کہا. اپنی اولاد کو موتی و فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے خواہشات کا بھی احترام کرنا چاہیے. بالکل. جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ آپ کی کالز لیں میں مدنی چینل کے ذریعے والدین کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے بازاری ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اس دور نے موجودہ دور نے وقت سے پہلے بچوں کو بالغ کر دیا اور اس کے سادھن یعنی اس کا جو سامان ہے یہ معذرت کے ساتھ ہم نے ہی فراہم کیا. گناہ کرنا اس دور کے اندر انتہائی سستا، بلکہ آپ میری بات پہ اعتبار کریں فری
اور بالکل ایزی ہو چکا ہے. اب آپ اس دور کے اندر اپنے بچے کو جس کا جلتا ہوا ایک چھوٹا سا ہاتھ دے کر آپ اس کو بھاگ کر جو ہے نا اسپتال میں لے جاتے ہیں, آپ اسے گناہوں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ یعنی جل رہا ہے, اور آپ ہیں کہ تماشائی بنے بیٹھے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ سوچئے اور اس پر کچھ غور کیجئے, اور اس کے حوالے سے جلدی اسٹیپ لیجئے, جلدی اس حوالے سے کوششیں کریں. وہ دن دور نہیں کہ جب ایک یہ سمجھے کہ ایک ریولیوشن آ جائے گا, ایک انقلاب اس حوالے سے آ جائے گا کہ بچوں کے بالغ ہوتے ساتھ ہی ان کی شادیوں کا معاملہ یعنی جو بھی یعنی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے وہ شروع ہو جائے گا. امید ہے آپ اس میں اپنے اولاد کا ساتھ دیں گے اور ان کا تعاون کریں گے. یاد رکھیے باتیں پوچھنے کی نہیں ہوتی, یہ باتیں کسی کے انتظار کرنے کی نہیں ہوتی, بلکہ یہ اپنے سمجھنے کی باتیں ہیں. تو آئیے کالز چلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دارالفتہ اہل سنت یقیناً ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے تمام عالم اسلام کے لوگوں کو بہترین رہنمائی حاصل ہوتی ہے, اور ہاتھوں ہاتھ کال کے ذریعے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل اس سے بے شمار مسائل کا فوری حل نکل آتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں ولی کی حیثیت کیا ہے؟ ولی کے بغیر نکاح کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ فی الدارین. جی دوسرے کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں افتخار احمد عباسی مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کی شرائط بتا دیں. اچھا سوال کیا آپ نے, نکاح کی شرائط. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ فیض مونا جو نکاح کا فارم پور کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ابھی بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اظہر اتاری ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ منگنی کرنا کیسا ہے؟ منگنی کرنا کیسا ہے ضرور بتا دیں انشاءاللہ. جی حضرت, ولی کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ولی کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو, اور اس کی حیثیت, اس کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. جی حضور. یہاں پر نکاح کے حوالے سے جب ولی اولیاء ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہاں مراد سرپرست. ٹھیک ہے, ولی کے معنی سرپرست, گارڈین جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں. ٹھیک. تو اب اس کے اندر سرپرست یعنی جو لڑکی ہے تو اس کا باپ ہے, ٹھیک ہے, یا بعض صورتوں میں بیٹا ہے, دادا ہے, پردادا, تو یہ اولیاء کی ایک لسٹ موجود ہے. صحیح ہے. اب نکاح کے اندر بعض صورتوں میں اولیاء کی رضامندی اس قدر ضروری ہوتی ہے کہ ان کے رضامندی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے. بعض صورتوں میں نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی کنڈیشن ہے کہ ولی کی حیثیت شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہے. صحیح ہے. اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا گیا ہے. تو لہذا اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ صورتیں جن میں ولی کی اجازت ایک عورت کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ مثلا ایک عورت نابالغ ہے, لڑکی نابالغ ہے. اب نابالغ لڑکی سے کسی نے ایجاب قبول نکاح کے الفاظ کہلائے, اس نے کہہ دیے, تو اس طرح نکاح نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کہ ولی نابالغہ لڑکی کا نکاح بغیر اجازت ولی نہیں ہوتا. ویسے نابالغہ کا نکاح ہو جاتا ہے اگر نابالغہ کا نکاح اگر اس کا ولی کرے گا تو نکاح ہو جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ اب لڑکی بالغہ ہے, وہ اگر اپنے اولیاء کی رضامندی کے بغیر نکاح کرتی ہے, صحیح, تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نکاح اس نے ایسے شخص سے کیا ہے کہ جو مذہب کے اعتبار سے, مال و اسباب, حسب نسب کے اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, اور شریعت مطہرہ نے کفو کی کچھ حیثیتیں رکھی ہیں, ان اعتبار سے وہ لڑکی کا کفو نہیں ہے. کفو مطلب برابری, یعنی دونوں کے اندر, یعنی اسٹیٹس برابر یا اس سے ہائی لیول کا نہ ہو, بل یہ سمجھے گھٹیا قسم کا, نیچ سمجھا جاتا ہو, جس کے نکاح میں اپنی لڑکی دینا اس کے اولیاء کے لیے عار اور شرمندگی کا باعث ہو. یعنی لڑکی کو ہاں جی کسی ایسے کے نکاح میں دینا کہ جس کی خاندانی حیثیت وہ عجیب سا فیل ہوتا ہو, خاندانی حیثیت یا مالی اعتبار سے حیثیت یا مذہبی اعتبار سے حیثیت ایسی ہو کہ جس کے نکاح میں اپنی بہن بیٹی کو دینا یہ ان کے لیے شرمندگی اور عار کا باعث ہو. مثلا ایک آدمی ہے جو سونار ہے, صحیح, اور
لاکھوں کروڑوں کا اس کا حساب کتاب ہے. اب اس کی لڑکی نے نکاح کر لیا کسی موچی سے, موچی سے نکاح کر لیا. تو اب اس صورت میں اس اپنی لڑکی اتنی نیچے لیول کے کسی فرد کو نکاح میں دینا, یہ اولیاء سرپرستوں کے لیے بہت شرمندگی کے باعث ہے. خاندانی معاشرتی اعتبار یعنی اسلام ان چیزوں کے اوپر اسلام نے ان چیزوں کا بالکل اعتبار کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کبھی پھر کفو کے مسئلے پہ بھی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. لیکن ابھی یہ اولیاء کے حوالے سے جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ کیا حیثیت ہے, تو اس میں یہ کہ اگر لڑکی سنار کی اور اس نے موچی کے لڑکے سے نکاح کر لیا اور وہ لڑکا بھی ایسا ہے کہ موچی ہونے کی حیثیت سے پھر اس کا مال و اسباب بھی اتنے نہیں ہیں, تو اب لڑکی نے بلا اجازت اولیاء کے اس سے نکاح کر لیا, تو فتویٰ اس پر ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہوا. ٹھیک. اور اگر لڑکی نے اپنے اسٹیٹس کے مطابق کسی دوسرے خاندان والے سے نکاح کر لیا جو خاندانی لیول پہ مسلکی مذہبی اس اعتبار سے اس کے برابر سمجھا جاتا ہے, لیکن لڑکی کے اولیاء اس پہ راضی نہیں ہیں, نکاح کر لیا لڑکی نے بلا اجازت, جیسے عام طور پہ کورٹ میرج وغیرہ لوگ کر لیتے ہیں, تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا. لیکن لڑکی نے اپنے ماں باپ کی دل آزاری ضرور کی, اس پر اس کا نکاح کرنا ایک گناہ کا کام تو ہے کہ ماں باپ کی دل آزاری کا باعث بنا. تو اس صورت میں نکاح کرنے پر جو آج کل اقدامات ہو رہے ہیں تو بہرحال اس میں لڑکے ہوں یا لڑکی ان کو غور فکر کرنا چاہیے کہ یہ اپنے ماں باپ کی دل آزاری بلکہ بدنامی اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں. اور عام طور پہ اس طرح کے کورٹ میرج ہونے کے بعد دارالافتاء میں بکثرت ایسے مسائل بھی آتے ہیں کہ جن میں اکثر کورٹ میرج کیے ہوئے چند عرصے کے بعد ہی ان میں طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں. اب اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ ویلیو جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی. تو اس حوالے سے لڑکیوں کو بالخصوص غور فکر کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ جنریشن کہتی ہے ویسٹرن کلچر, کیونکہ اس کا یعنی اس کی جھلک جب یہاں پر پڑتی ہے اس کا ناپاک سایہ پڑتا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ماں باپ اب ہمارے اس سے کیا یعنی ان کو لینا دینا, بس ہم جو کر رہے ہیں وہ ہماری مرضی. یعنی اب تو یہی ہو گیا ہے کہ ماں باپ کر کے وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کو وہ پسند ہے تو پہلے وہی بتا دو. یعنی ایک وقت تھا کہ جب یہ یعنی کہنا یعنی ایک وہ سمجھا جاتا تھا کہ بغیر ماں باپ کی مرضی کے کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ابھی تو یوں سمجھے کہ یہ معاملہ ہے, تو اپنی پسند کی کیا اس میں بھی یہ تھوڑی بات ہو جائے کہ اپنی پسند کی کیا حیثیت ہے اور جو ہے نا وہ ماں باپ کی پسند کی کیا حیثیت ہے. اس میں یہ ہے بعض اوقات یوں سمجھیں کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. تو جہاں ہمارے یہ نئی جنریشن غلطیاں کر رہی ہیں صحیح ہے, تو وہیں بسا اوقات ماں باپ بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ کتب فقہ میں بالکل واضح ہے کہ اگر بالغہ لڑکی کا نکاح اس کے ولی نے اس کی رضامندی کے بغیر کسی سے کر دیا صحیح تو نکاح نہیں ہوگا. اللہ ٹھیک ہے. بالغہ لڑکی کا نکاح بطور ولی اس نے اپنی سرپرستی کو اوپر رکھا اور کہا کہ بس میں جو کروں گا وہ لڑکی کو ماننا پڑے گا. اب لڑکی کا نکاح اس کے سرپرست نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی رضامندی کے بغیر کر دیا اور لڑکی نے اس نکاح کو قبول ہی نہیں کیا, لڑکی نے نہ سگنیچر کیا, کچھ بھی نہیں کیا, تو وہ نکاح نہیں ہوتا. یہ دیکھیے کتنا مان دیا اسلام نے. ٹھیک ہے. تو رضامندی عورت کی ضروری ہے جب وہ بالغہ ہو چکی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بغیر رضامندی کے نکاح کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ نے اپنی عزت کا سوال رکھ دیا آگے کہ ہم زبان دے چکے ہیں اب تو نکاح ہوگا. اب لڑکی دل سے راضی نہیں ہے لیکن نکاح کے وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, نکاح خواں بھی آ چکے ہیں, وکیل صاحب بھی لڑکی کے پاس نکاح نامہ لے گئے اور نکاح نامہ پیش کر کے ہاں بھائی آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کروایا جا رہا ہے, آپ اس پہ راضی ہیں. لڑکی نہ چاہتے با دلے نہ خواستہ جو ہم کہتے ہیں اس نے سائن کر دیا, روتے دھوتے سائن کر دیا. تو یہ سائن کرنا اظہار رضا ہے. اب دلی طور پہ وہ راضی نہیں ہے, پسند نہیں کرتی, لیکن نکاح اس طرح کا ہو جائے گا. اور اگر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جس میں نکاح نہیں ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ ولی نے ڈائریکٹ جیسے قاضی صاحب کی جگہ یہ کہا قاضی صاحب نکاح پڑھا دیں بس میرے کہنے میں. اب لڑکی
نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا، اور اگر لڑکی نے سگنیچر کر دیے تو یہ بھی دلیل رضا ہے، راضی ہونے پر ایک دلیل ہے۔ اب بعد میں وہ کہتی ہے مجھے پسند نہیں ہے رشتہ، یا ایسے معاملات سامنے آتے ہیں تو نکاح بہرحال ہو گیا، صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ان ماں باپ کو کہ جو اپنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ ان کی بھی ایک رضا ہے، اگرچہ وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کریں گی، بعض شرم و حیا کی جو پابندی کرتی ہیں وہ اگرچہ اظہار نہیں کریں گی، لیکن ماں باپ کو خصوصاً ماں کو کچھ نہ کچھ اپنی بیٹیوں کے معاملات پوچھنا چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے یعنی یہاں ماں کا کردار بنتا ہے، بالکل، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو ماں کسی طریقے سے باپ کو آنے والے پیغام کو ٹالنے کی کوشش کرے۔ صحیح ہے۔ اب آ گیا باپ کہ نہیں ہوگا، لڑکی اس پہ دل سے راضی نہیں ہے، باپ کو دیکھتے ہوئے کہ باپ نے زبان کر دی وہ نکاح کر لیتی ہے، نکاح ہو جائے گا اس طرح، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی لڑکی کا یہ نکاح ٹیمپریری کیا ہے یا مستقل بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات۔ اس طرح کے نکاح عمومی طور پہ جس میں لڑکی راضی نہیں ہے، اب لڑکی آپ کے کہنے پہ چلی گئی، رخصت ہو گئی، 2-1 مہینے گزرے، اب وہ اپنے شوہر کو وہ ادب اور احترام نہیں دے رہی جو اس کا شوہر کا ایک حق ہے، صحیح ہے۔ عورت کے دل میں شوہر کی عزت نہیں آ رہی، ہوگا کیا، یہ نافرمانی پہ اترے گی اور پھر شوہر کے کام نہیں کرے گی، صحیح، گالم گلوچ تک بھی نوبت آ سکتی ہے، ورنہ زبان درازی اس دور میں ہمارے یہاں بھی وہ کامن ہو چکا ہے معاملہ، شوہر کے منہ پر اس کو تانے دینا، میں تمہیں تو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ صحیح۔ اب یہ جملہ کتنا کہ میں تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتی تھی، میرے ابا نے بس نکاح کرا دیا۔ اچھا، اس طریقے سے بعض اوقات شوہر لڑکے بھی کہہ دیتے ہیں جی لڑکیوں کو۔ اب اس میں اس صورت میں بالخصوص جب لڑکی کہے گی تو اس وقت شوہر کے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ، اب بس اوقات اس طرح کے طعنے سننے پر اب شوہر کے سامنے چونکہ تعلیم کی کمی ہے تو بس وہ سمجھتا بھائی ایک ہی راستہ ہے کہ جب میں پسند ہی نہیں ہوں تو بس طلاق، صحیح، تو پھر یوں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ماں باپ جو اپنی لڑکیوں کے رضامندی اور ان کے خوشنودی اور ان کے دلی خیالات کا احترام نہیں کرتے تو بسا اوقات یہ ماں باپ پھر اپنی طلاق یافتہ بچیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ پھر ایسی لڑکیوں کے نکاح پھر کب آئیں گے، کس طرح آئیں گے، تو یہ طلاق ایک داغ ہے، دھبا ہے۔ تو اس حوالے سے ماں باپ کو سوچنا چاہیے، خصوصاً ماں کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کے ذہن کو سمجھے، اور اگر لڑکی اظہار کرے کسی جگہ، یہ ماں سے قرب ہونے کی وجہ سے وہ اظہار کر دیتی ہے، تو اب لڑکی کی والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی طرح ایسا پلان بنائے کہ وہ لڑکے کا رشتہ یہاں پہ آ جائے۔ تو یعنی یہ ہو سکتا ہے، لیکن بس اوقات ماں باپ کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو نکاح کے بعد بھی گھر بٹھانے والے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بچیوں کی بات کہی آپ نے، لڑکوں کا اس میں کوئی ہے کہ ان سے پوچھا جائے؟ لڑکوں سے تو عام طور پہ پوچھا ہی جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، مگر بعض اوقات حضرت یہاں مسئلہ آج کل دور بہت پرابلم ہو گیا اس میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی لڑکے کو کوئی پسند، مطلب یعنی اس کو پسند تھی کوئی، اب اس کی بھی شادی کہیں اور ہو گئی، اب پتہ چلا یہاں پہ زبردستی ماں باپ کے کہنے پر شادی تو کرنی ہے بھائی، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، شادی کرنی ہے بھائی، اب کی، اور اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ درست رویہ نہیں رکھ رہا، تو کیا یہ بات یہ والدین نہیں جانتے تھے؟ یہ میں وہی عرض کروں، اصل یہ جو خرابی آ رہی ہے نا، جی جی، یہ ماں باپ کے یوں سمجھ لیں کہ فیصلے میں غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا، صحیح، تو یہ ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکے کو اگر لڑکی پسند نہیں، بس وہ باپ ماں ان کو سامنے رکھ کے کسی لڑکی کو نکاح میں لے آتا ہے، اب اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا اور وہ اس کو بیوی کی حیثیت نہیں دے پا رہا، تو اب یہاں پہ بہرحال نکاح تو ہو چکا ہے، شوہر پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کو دے، صحیح، اگر ان میاں بیوی میں نباہ مشکل ہے تو بھی سپریشن کی صورت بن سکتی ہے کہ طلاق وغیرہ دے کر اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح لڑکی کی ذمہ داری، نکاح ہو گیا تو اب یہ اپنے شوہر کو اس کی حیثیت دے، نہیں دے پا رہی، دل میں وہ قدر پیدا نہیں ہو رہی، اور
حدود شرع کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو پھر ایسی صورت میں طلاق ایک صورت بنتی ہے. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیا ہمارے ماں باپ کیا اپنے بچوں کے رشتے توڑنے والے کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دوسرے بچوں کے خیالات کو سامنے رکھیں اور ان سے معلوم کر لیں. اب یعنی اس کو پورا ہم یہ جو ولی کی حیثیت، اس کو کنکلوژن کس طرح نکالیں گے کہ کیا ولی کی حیثیت، کیا لڑکا لڑکی کی حیثیت؟ اس پہ کچھ چند جملے کے اگلے سوال. ولی کی شریعت مطہرہ نے ایک حیثیت مقرر فرمائی ہے. تو بعض صورتوں میں اس کا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نکاح پہ اس کی رضامندی اتنی ضروری ہے کہ جب تک یہ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا. مثلا نابالغ کی صورت میں یا لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کیا ہے تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. اور اگر لڑکی نے کفو میں نکاح کیا ہے، ہم پلے ہم سر سے نکاح کیا ہے تو نکاح ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس معاملے میں جو بقیہ کلام ہوا تو ہمارے اولیاء ولیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان سب باتوں کو خیال. اللہ کرے یہ ناظرین جو بیچ میں جوائن کیے وہ بھی ولی کا مقصد سمجھ لیں سرپرست کے، ورنہ وہ کچھ اور نہ سمجھ لیں کہ جب تک وہ اولیاء راضی نہ ہو تو پھر یہ کہیں اس کو سمجھ نہ لیا جائے. تو اسی لیے ہمیشہ سلسلہ اللہ کرے وقت پہ دیکھیں اور پورا دیکھیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. اچھا افتخار احمد بھائی مظفر آباد سے ہیں، نکاح کی شرائط پوچھی انہوں نے. جی کیا کہتے ہیں آپ نکاح کی شرائط کے حوالے سے؟ نکاح کی یوں تو شرائط اور پھر ان کی تفصیل تو بے شمار ہے. صحیح ہے. تو بہار شریعت کا 7واں حصہ، اس کے اندر ایک مکتبۃ المدینہ کا جو ہے اس میں باقاعدہ ایک ہیڈنگ ڈالی ہے نکاح کے شرائط. صحیح. تو نکاح کے شرائط ہیں وہ عاقل بالغ، اسی طریقے سے نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. یوں ہی نکاح کے اندر ایجاب اور قبول ان کا دونوں کا ایک مجلس کے اندر ہونا ضروری ہے. اسی طرح قبول ایجاب کے مخالف نہ ہو. مثلا یہ مخالف نہ ہو، اس کی مثال یہ جیسے ایجاب قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی موکلہ فلانی بنت فلاں کا نکاح 25,000 روپے مہر کے عوض آپ کے ساتھ کیا، اور لڑکے نے کہا کہ مہر تو نہیں ہوگا بھائی، یعنی مہر کو قبول نہیں کر رہا تو قبول ایجاب کے موافق نہیں ہے. یا وہ کہے کہ 20,000 میں قبول کیا، اب وہ کہہ رہا ہے 25 میں لڑکی آپ کو نکاح میں دی، وہ کہہ رہا ہے 20 میں قبول کی، تو یہ ایک دوسرے کے موافق نہیں ہوئے. تو اس طرح بھی مخالف نہ ہو. یوں ہی لڑکی بالغ ہے تو اس کا راضی ہونا بھی نکاح کے لیے شرط ہے. اور اس طرح اور بہت ساری شرائط ہیں جو باہر شریعت میں یہ پڑھنے کو ہمارے ان بھائی کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. نکاح کے فارم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں، یعنی اپنے دادا اور پردادا کے نکاح کے حوالے سے ان کے نکاح نامے کہاں ہیں؟ صحیح بات. بعض یہاں پہ ہمارے بھی عمر رسیدہ اسلامی میں بیٹھے ہیں، تو اگر وہ ہو سکتا ہے ان کے دور میں یہ نکاح نامے آ چکے ہوں، لیکن ان کے والد کا نکاح نامہ کہاں ہے؟ صحیح بات. تو نکاح نامہ اس کی شرعی اعتبار سے کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جب تک نکاح نامہ نہیں ہوگا تو نکاح ہی نہیں ہوگا. نکاح نامہ ایجاب اور قبول کا، جو نکاح خواں لڑکی کے وکیل کی حیثیت سے جب یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ فلانی بنت فلاں کا نکاح 25,000 یا 50,000 جو بھی مہر طے ہوا، اتنے 1,000 روپے مہر کے عوض آپ کے ساتھ اس کا نکاح کیا. اب لڑکا ہمارے عام طور پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہے میں نے قبول کیا. یہ قاضی یا نکاح خواں کا کہنا ایجاب، عمومی طور پہ ہمارے یہاں پہل ادھر سے ہوتی ہے تو یہ ایجاب ہوا، اور لڑکے کا کہنا قبول ہوا. تو یہ ایجاب اور قبول دو مسلمان عاقل بالغ مسلمانوں کے درمیان یہ جملہ کہا گیا تو نکاح ہو گیا. صحیح. اتنا کام ہے نکاح کا. اب یہ ہے کہ نکاح نامہ، تو نکاح نامہ ایک ثبوت کے طور پہ ہوتا ہے. اور اب چونکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کا ایک قانون بھی ہو چکا ہے اور بے شمار ایسی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں کہ اگر نکاح نامہ نہ بنوایا ہو تو آپ حج پہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں جا سکیں، آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا، اس طریقے سے پاسپورٹ نہیں بنے گا، دیگر کئی معاملات ایسے ہو جائیں گے. اچھا اس طریقے سے اگر کوئی مطلقہ لڑکی ہے اور اس کے ساتھ کسی لڑکے کا رشتہ ہوا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے NOC لے. یہ تمام وہ شرائط ہیں جو ہماری یوں سمجھے کہ حکومتی لیول سے یا گورنمنٹ کے حوالے سے ہیں، یہ تقریباً تمام ملکوں کے اندر رائج ہیں، جس سے کئی فوائد ہیں کہ کئی ایسے یوں سمجھیے کہ
प्रॉब्लम से या ऐसी इस किस्म की बाज़ औक़ात मामलात से आदमी की बचत हो जाती है, बहुत ही काम आता है। मगर यूँ समझे कि कानूनी तौर पर तो वाकई काम का है, लेकिन शरई तौर पर अगर ये ना हुआ तो निकाह, ऐसा नहीं कि ना हुआ, निकाह हो जाता है। हमारे आबा व अजदाद का भी होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। निकाह के फॉर्म की अपनी शरई हैसियत तो आपने सुनी, कानूनी हैसियत इसकी ये बहुत है। फिर भी इसमें ये अर्ज करता हूँ, निकाह खां जो फीस लेता है, हाँ फतावा रज़विया में है कि जायज़ है। हाँ बिल्कुल। निकाह खां निकाह की उजरत ले सकता है और वो उस पर कोई जहाँ जैसा इलाका ठीक है उसके हिसाब से भी फीस भी होती है। फीस पे नहीं अच्छी, कोई अगर वो तगड़ी है तो उससे भी बड़ी बात भी कर सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। ठीक है। अच्छा ये चलिए ये बात हुई, तो चौथे सवाल से पहले एक दो चीज़ें ये पूछ लूँ मैं आपसे कि निकाह का खुतबा सुन्नत है या वाजिब है? निकाह का जो खुतबा होता है ना, ये ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब, ना सुन्नत मुअक्कदा, ये एक मुस्तहब अमल है। ठीक है। और जब निकाह का खुतबा पढ़ा जाए तो बेहतर और अफजल ये है कि खड़े होकर पढ़ा जाए। ठीक है। और अफजल ये है कि निकाह के इजाब कबूल से पहले निकाह का खुतबा पढ़ा जाए। पहले खुतबा फिर इजाब कबूल। लेकिन अब ये ज़हन में रख लें कि खुतबा चाहे सुन्नत या वाजिब या जो शर्त, जैसे जुमे का शर्त है, ईदैन का खुतबा सुन्नत है और निकाह का मुस्तहब है, तो खुतबा कोई सा भी हो, जब खुतबा हो रहा हो तो जो सुनने की गरज से आए हुए हैं उन पर खुतबा खामोशी के साथ सुनना ज़रूरी है। ठीक है। चाहे में कोई यहाँ बातचीत ये बड़ा मसला होता है तो ऐसी सूरत में खुतबा जो सुनने के लिए इर्द गिर्द आमतौर पर मौजूद हैं तो वो बातें ना करें और खुतबा तवज्जो के साथ सुनें। बल्कि हज़रत मस्जिद के अंदर तो जहाँ हम रहते हैं, मतलब हमारे घर के करीब मस्जिद है, वहाँ तो निकाह होते हैं। और अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। और बाज़ औक़ात इस्लामी भाई जब अपना को निकाह पढ़ाते हैं या अपने उलमा और खुतबा उलमा अहले सुन्नत जब पढ़ाते हैं तो वो उम्मन मस्जिदों के अंदर ये ऐलान कर देते हैं कि वो असल में जैसे ही निकाह ख़त्म होता है तो एक शोर शराबे की फ़ज़ा बुलंद होती है और कह के मार रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, तो और थपकियाँ शोर और धड़ थप करके मार रहे हैं। तो ये सब मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। मस्जिदों के अंदर निकाह होना ये मुस्तहब अमल है, मगर ये है कि उसकी फिर शराइत भी ये पूरी की जाए। वहीं पे छुआरा खाना शुरू कर देंगे, जो छुआरे बैठे वहीं पे, या कोई सुपारियाँ आजकल जो एक पैकेट बांटना, तो ये ज़हन में रखें कि मस्जिद में निकाह करना मुस्तहब सही, लेकिन निकाह के साथ साथ अब मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना एक ज़रूरी हो जाएगा। अब वहीं पर एतिकाफ की नियत किए बगैर खाना ये भी मना हो, पीना ये जायज़ नहीं होगा। ठीक, बहुत अच्छी बात। थपकियाँ मारना दूल्हे को या दूल्हा किसी और को, वो दूल्हे के दोस्त आते हैं उसको पकड़ झगड़ के उठा लेते हैं और पता नहीं क्या क्या निकलती है। तो मस्जिद का अदब का ख्याल रखें। और बस हम एक दूसरी तरफ ला रहा था कि ऐसा भी बाज़ लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि दूल्हा जब थपकी किसी को मारेगा तो उसका निकाह जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये भी एक कहा जाता है, हाथ सर पे हाथ फेरना। तो ये नेक फाल ली जा सकती है, लेकिन मस्जिद के अंदर इतनी ज़ोर से मुक्का लगवाना कि आवाज़ गूंजे, ये मना है, इसका ख्याल। उमून ये है कि वो हाथ फेरा जाता है तो जिसके ऊपर हाथ फेर दे उसकी जल्दी वो हो जाती है। अल्लाह करे जल्दी हो और हमारे नौजवान जो है वो जल्दी जल्दी सुन्नत को अदा करें। सही कहा। अच्छा अब ये बताइए कि निकाह में दूल्हा को कलमा पढ़ाते हैं, तो ये कलिमा मतलब हम जैसे मुसलमान हैं मगर ये कलमा पढ़ाया जाता है तो इसकी क्या शरई हैसियत? देखिए कलमा पढ़ाना जी मुसलमान को निकाह के वक्त जी ये कुछ ज़रूरी काम नहीं है। सही है। यानी ऐसा नहीं है कि काजी साहब ने निकाह तो कलमा तो पढ़ाया नहीं, निकाह ही नहीं हुआ। ठीक है। अगर कोई बड़ा बूढ़ा ऐसा आ गया कि काजी साहब ने 3 कलमे तो पढ़ाए नहीं, सही, या 6 कलमे तो पढ़ाए नहीं, ईमान मुफस्सल और मुजमल तो पढ़ाया नहीं, तो निकाह में इन ये चीज़ें शर्त नहीं है। ठीक है। मुसलमान जब वो है तो उसका निकाह हो सकता है। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ जो एक तरगीब या एक अमल है कि तजदीद ईमान भी किया जाता है। निकाह से पहले तजदीद ईमान भी करने का एक अमल होता है, तो ये अमल बहुत अच्छा है, बेहतर है, इसके फ़वाइद बहुत हैं। मसलन हम जिस मुआशरे में यहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ कभी किसी गाड़ी में गाने चल रहे होंगे, किसी पान की दुकान पे गाने चल रहे होंगे, उन गानों में जहाँ फहुश कलिमात हैं वहीं पे कुफ्रिया कलिमात भी जा बजा गानों में शामिल हो चुके हैं। और
اس کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ رسالہ گانوں کے 35 کفری اشعار اور اسی طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے اندر بھی اس کو جمع کیا گیا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین ان چیزوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اس معاشرے میں کیسے کیسے کفریہ کلمات پہ مشتمل گانے رائج ہو چکے ہیں. صحیح. اب یہ گانا یا تو کوئی سن رہا ہے یا کوئی گا رہا ہے. اب ہمیں شخص معین کے بارے میں نہیں پتا کہ اس نے خوش دلی سے گایا یا سنا لیکن اس ماحول میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہو اس نے کفریہ کلمات میں مشتمل گانے اس کے کانوں سے ٹکرائے ضرور ہوں گے. تو اب اس صورت میں اگر احتیاطی طور پہ اگر توبہ اور تجدید ایمان کر لی جائے تو یہ بہت بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا نکاح جس لڑکے کا نکاح ہم کرنا چاہ رہے ہیں بحیثیت نکاح خام بیٹھے اور نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے نے کوئی ایسا گانا سنا ہو جو کفر صریح پر مشتمل تھا جس کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا یا اس نے گایا ہو ایمان برباد ہو گیا. اب اس ایسے لڑکے کا جس کے بارے میں ہمیں حکم نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہے لیکن فرض کرتے ہیں کہ اس نے ایسے کوئی کفریہ گانے رضامندی کے ساتھ گائے یا سنے رضامندی کے ساتھ اور اس کے اوپر حکم ارتداد آ چکا ہے لیکن اس کو بھی نہیں پتا, جہالت ایسی. تو ایسی صورت میں اب توبہ اور تجدید ایمان نکاح سے پہلے کرنا, تو اگر معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے ایسے کفریہ کلمات بگے اب تو ضروری ہوگا بغیر توبہ اور تجدید ایمان کرائے نکاح کرنا ہی حرام ہوگا. لیکن اگر عموماً ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ایک جنرل بات ہے کہ اس معاشرے میں رہنے کی صورت میں ہمیں بہت سارے ایسے کاموں کو سننے کا موقع ملتا ہے. اب ہم یہ حسن ظنی رکھیں گے کہ اس نے رضامندی سے نہیں سنے ہوں گے یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے سنے یا نہیں سنے. گانوں کے علاوہ ویسے بھی گھروں میں گفتگو میں ایسی بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کفریہ کلمات پر مشتمل ہوتی ہیں. تو احتیاطاً نکاح کے وقت اگر توبہ اور تجدید ایمان اور کلمہ شریف پڑھنے کا معاملہ ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن بلکہ بہتر عمل ہے. اس سے اس موقع پہ آدمی کو ایمان کی قدر کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ایمان کیسی چیز ہے کہ اگر میرے پاس ایمان نہ ہوتا تو کسی بھی مسلمان لڑکی یا اگر لڑکی ہے تو کسی مسلمان لڑکے سے نکاح ہی نہیں ہوتا میرا. صحیح بات, صحیح کہا. تو اس موقع پہ ہمارے نکاح پڑھانے والے جو نکاح خواں یا قاضی حضرات ہیں ان کو ایسے موقع پہ 2-1 منٹ اگر وہ لے لیں اور ایمان کی اہمیت اجاگر کریں اور کلمات کفر سے متعلق تھوڑی بہت روشنی ڈالیں تو انشاءاللہ اس سے کچھ اہمیت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ نکاح کے وقت ایک ایمانیات کے حوالے سے سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور انشاءاللہ ایمان کی اہمیت جب پتہ چل جائے گی تو نکاح کے بعد بھی ایک انسان ایسے کلمات سے بچے گا کہ جس سے ایمان برباد ہونے کے ساتھ ساتھ نکاح بھی ختم ہو جائے گا. تو کلمہ پڑھنا یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن ضروری یا شرط نہیں. ٹھیک. اچھا, اظہر بھائی نے سوال کیا کہ منگنی کرنا کیسا, اور ہمارے یہاں آج کل تو مطلب منگنی کو نکاح سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, لینا دینا سانا منگنی کے اندر, سارے معاملات منگنی کے اندر, کیا کہتے ہیں آپ؟ منگنی ایک وعدہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر لڑکے والے لڑکی کی طرف آئیں تو لڑکی والے اس کو قبول کر لیتے ہیں. ایک وعدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے لڑکے سے کریں گے, یا لڑکے والے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ لڑکا آپ کی لڑکی کے لیے بونڈ کر دیا, اس کا آپ کہیں اور ہم رشتہ تلاش نہیں کریں گے. تو یہ ایک وعدہ ہے. یہ تو ہے بالکل. اور آج کل حضرت پتہ ہے کیا ہوا, یہ یعنی اس کو انہوں نے نام دے دیا ہے میٹھے منہ کا, کہ بھائی میٹھا منہ میٹھا ہو گیا, بات طے ہو گئی, ٹھیک ہے, پکے ہو, یہ اس کے لیے پکے ہو گئے, یہ اس کے لیے پکی ہو گئی. منگنی ہے نا, یہ انگوٹھی کی رسم ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو, اب وہ پہلے بھی نہ دیکھیں, اب یہ تو آج کل ایسا صورت تو عملہ تو ہے نہیں, دیکھنے کے متعلق بھی کچھ بتا دیں کہ کیا ہے. اور اب یہ منگنی کا یہ ہو گیا کہ اس میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے بالعموم جو آج کل رائج ہے. تو اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں تاکہ یہ ہم اس کو دیکھیں. اس میں منگنی ایک وعدہ ہے, ٹھیک ہے, وعدہ کرنے میں تو کوئی شرم مذائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ اس منگنی کے اس رسم میں گناہوں کا جو ارتکاب کیا جاتا ہے, جن میں سے آپ نے ایک مثال دی انگوٹھی پہنانا. صحیح ہے. اب یہ انگوٹھی اگر لڑکے کی طرف سے لڑکی کو پہنائی جا رہی ہے
تو لڑکا کا پہنانا تو یہ عمل بھی غیر میں، ابھی چونکہ نکاح نہیں ہوا تو وہ لڑکی اس لڑکے کے لیے غیر محرم ہے۔ اچھا، لڑکے کی ماں ہو اور وہ اپنی ہونے والی بہو کو ایک رسم کے طور پر اگر وہ انگوٹھی پہنا ہے تو دونوں عورتیں دونوں یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ لڑکا نہیں پہنا سکتا اپنی منگیتر کو انگوٹھی۔ پھر یہ ہے کہ انگوٹھیاں پہنانے کے لیے جو پھر سب جمع ہوتے ہیں اس میں محرم اور غیر محرم اس کی مخلوط ایک نشست ہو رہی، تقریب ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ عمل بھی جس میں مخلوط کو گیدرنگ آپ سمجھ لیں، مرد عورت جس میں مرد عورت غیر محرم آمنے سامنے ہو اور بے پردگی عروج پہ ہو، تو یہ اس ماحول کے اندر منگنیاں کرنا، یہ ان طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کرنا یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تو ان گناہوں سے بچتے ہوئے سیدھے انداز میں بھی جس میں لڑکے کا باپ جائے اور لڑکی کے والدین سے گفتگو کر لے اور اس میں پردے کا بھی خیال رکھا جائے، تو یہ وعدہ وغیرہ ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا لڑکا لڑکی کو دیکھے، تو لڑکے کو لڑکی دکھائی جائے، یہ ایک اچھا عمل ہے، مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہے تو اس لڑکے کو وہ لڑکی دکھا دی جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دکھانے کے بعد اب مستقل ہر موقع پہ جب بھی تقریب میں ہوں وہ لڑکے لڑکی آپس میں بیٹھیں، باتیں کریں، ملاقاتیں کریں، اور شادی سے پہلے ہی وہ ایک دوسرے کو آئس کریم کھلانے کھانے کے اس میں جانا آنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، یعنی لڑکے کو منگنی سے پہلے، شادی سے پہلے دکھا دیا کہ آپ کا اس سے ہم نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیں، پسند ہے، اگر وہ اوکے کر دے ٹھیک ہے بھائی، اتنا دیکھنا کافی ہے۔ ایسی لڑکی کو لڑکا دکھا دیا جائے، صحیح، لیکن اس کے اندر لڑکے اور لڑکی کو دکھانے کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار کئی دل آزاریاں بھی نتیجے کے طور پہ لا رہا ہو۔ مثلاً ایک لڑکی کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب لڑکی والا اپنا گھر کو صاف ستھرا کیا اور آؤ بھگت کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا، ٹھیک ہے، اب اس نے یہ سب کا انتظام کر لیا۔ لڑکے والے آئے، دیکھ رہے ہیں ہر زاویے سے، ہاں کس ٹائپ کے گلاس، نکاح کس کا ہو رہا ہے، دیکھ کتنے افراد رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزید یہ ہو رہا ہے۔ اب لڑکے نے دیکھا، کھایا پیا، لڑکے والوں نے جواب فوری طور پہ تو نہیں دیتے، یہ جاتے ہیں پہلے اپنے گھر پہ، اب اس کے بعد یعنی لڑکی صحیح نہیں ہے، لڑکی میں یہ عیب ہے، تو وہ فلاں۔ اب لڑکی کے گھر آئے، کھایا پیا، اور اس کے بعد پھر رزلٹ کیا آیا کہ آپ کی لڑکی ہمیں پسند نہیں آئی۔ لڑکی کا ایک دفعہ ایسا کیس ہوا، اس کے بعد دوبارہ کوئی رشتہ آیا دیکھنے کے لیے، دوسری دفعہ ایسے ہی وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو اس طرح لڑکی جب ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہے۔ پھر اگر یہ ریجیکٹ کرنے والا عمل کسی اپنے قریبی کا ہو تو بعض اوقات خاندان میں قطع رحمی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جب دیکھنے دکھانے کا معاملہ ہو تو اس میں ہمارے علماء نے بہت پیارا طریقہ بتایا ہے، جیسے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا طریقہ بتایا ہے کہ جس لڑکی سے اپنے لڑکے کی بات چیت چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ لڑکی کسی بہانے سے لڑکے کو دکھا دی جائے۔ مثلا شادی میں آپ بھی مدعو ہیں اور لڑکی والے بھی آئے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ والدین میں گفتگو ہو چکی ہے، اب لڑکے کو دکھانا ہے، تو دکھا دیا جائے گا وہ فلاں ہم نے آپ کے لیے پسند کیے، دیکھ لیں آپ۔ لڑکی کو اس انداز میں دیکھا جائے کہ لڑکی کو محسوس نہ ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس انداز میں اگر کوئی لڑکا اگر اس کو پسند نہیں آتی وہ لڑکی، تو وہ اپنے ماں باپ کو بتا دے مجھے پسند نہیں، آپ آگے بات چیت نہ چلائیں۔ صحیح ہے، تو اس طرح کیا وہ بات زیادہ آگے تک نہیں جا رہی۔ اب باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو لڑکے کو دکھایا جاتا ہے اور باقاعدہ بھی وہ چائے اور پیش کروائی جاتی ہے، اب اس کے بعد جب ریجیکٹ کیا جاتے ہیں لڑکی کے لیے دل آزاری کی باعث ہے۔ بس اوقات لڑکوں کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں نے لڑکے کو ریجیکٹ کر دیا، صحیح، تو جو ریجیکٹ ہوتا ہے اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صحیح بات۔
تو یہ اتنے بڑے پیمانے پہ دیکھنے دکھانے کا اہتمام نہ کیا جائے کہ اس کا نتیجہ آپ کی دل آزاریوں کے صورت میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر وہ بلا لیا جاتا ہے پھر آخر کار نہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی معاملات وہ ہوتے ہیں. اور اچھا آج کل جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو ایسے جو یوں سمجھیے کہ سافٹ ویئرز ہیں جن پہ تصویریں آتی جاتی ہیں، یا پھر عموماً ایک بہت ہی طریقہ رائج ہے کہ تصویر بھیج دی جاتی ہے، تو یہ درست؟ جیسے موبائل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے جی اگر اس طرح تصویر لڑکی کی دکھا دی گئی لڑکے کو، لڑکا اگر اس تصویر کو دیکھ کے اوکے کر دیتا ہے تو یہ بھی طریقہ، مطلب ہاں کوشش یہ کی جائے کہ دل آزاری سے بچتے ہوئے دیکھیں اور دکھائیں. صحیح. تو اس کا مطلب خیال رکھا جائے. اچھا اور یہ جو موبائل میں جو آپ نے جیسے موبائل میں نیٹ میں تصویر آ گئی، ابھی جب تک نکاح نہیں ہوا وہ لڑکی کون ہے، لڑکے کے لیے غیر محرم ہے. جی لڑکے نے موبائل میں 20 تصویریں رکھی ہوئی ہیں. صحیح. تو ابھی وہ غیر محرم ہے، وقتاً فوقتاً اس کو دیکھنا صحیح ہے، یہ اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا اگر یہ ہو کہ یہ منگنی کا یہ معاملہ ہے، اگر بات چیت پکی ہو جائے اور بجائے منگنی کے رسم نکاح کر دی جائے تو کیسا؟ ہمارے یہاں تو 6 سال تک منگنیاں چلتی ہیں. تو آپ جب اس طرح کے ماحول میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ منگنی اور فوراً نکاح ہو جائے، بات پکی ہو جائے اور منگنی کی بجائے، یعنی میں اکثر جیسے میں ایک دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری کے حوالے سے، یعنی جتنے لوگوں سے رابطہ ہے یہ ہے، تو ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یار بجائے منگنی کرنے کے نا آپ نکاح کر لیں. کہ اب دیکھیے ان گھروں کے اندر لڑکی کا آنا جانا تو ہوگا ہی ہوگا منگنی کے بعد، جہاں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک نا. ہاں کئی جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ایک اسلامی بھائی اور ایک 2 اسلامی بھائیوں کے بچوں کے درمیان آپس میں ہوئی، تو وہ ایک نے دوسرے کو بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں تو بچی کو بھیجنے کا رواج نہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کے اس کا احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نہیں بلائیں گے. ٹھیک ہے، بات پکی ہوگی، سب کچھ ہوگی. یوں سمجھ لیں کہ لڑکا ہی نہیں دیکھتا، باقی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کو اب نہیں دکھایا جاتا جب تک نکاح نہ ہو. صحیح ہے. چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ لڑکا بھی اجنبی ہے، لیکن اس کے بھائی سامنے آ رہے ہیں. ہاں یہ بڑا مسئلہ. دیور سامنے آ رہے ہیں، جیٹ سامنے آ رہے ہیں، لڑکے کو نہیں دکھانا ہے. تو یعنی ہم کسی حد تک شریعت پہ چلتے ہیں، کسی حد تک پھسل جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو، نہ لڑکے کو دکھائیں شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد تو دیور جیٹ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو تو پہلے بھی نہ دکھائیں، بعد میں بھی نہ دکھائیں. بالکل. عورت پردہ کریں ان سے. اور اگر نکاح کر لیا جائے تو بہتر ہے. نکاح اب یہ ہے کہ دیکھیں، نکاح پہلے کر لیں، رخصتی بعد میں کریں، یہ عمل ہے تو جائز. صحیح. لیکن خاندانی رسم و رواج، طور طریقے، اور پھر برادریاں، ہم کو سننے والی پتہ نہیں کون سی برادریوں کے رسم و رواج کیا ہیں. تو پھر نکاح ہونے کو تو پیشگی ہو جائے، لیکن مرد عورت کی طبیعتیں بعض اوقات نہیں میل کھاتی، تو بعض اوقات طلاق تک نوبت بھی آ جاتی ہے. صحیح بات. تو اب یہ کہ ہے جائز کام، لیکن کامیاب ہو یہ ضرور اس کی گارنٹی نہیں ہے. اب یہ بازوں کا خطرہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اگر ٹوٹ جائے گا تو. دیکھ ہمارے سامنے ایسی بھی مثالیں ہیں کہ نکاح صرف رخصتی، ابھی رخصتی نہیں، صرف نکاح ہو گیا. اب کیا ہوا، دونوں لڑکے اور لڑکی کا اب گفتگو کرنا جائز ہوا. صحیح ہے. نکاح ہو چکا ہے. اب یہ نکاح ہونے کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. ابھی رخصتی کے دن قریب سے قریب آتے آ رہے ہیں. ماں باپ تو خوشی منا رہے ہیں کہ اب ہماری بچی رخصت ہونے والی ہے، تو ادھر کے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ اب رخصتی میں بہو آنے والی ہے. لیکن فون پہ گفتگو کر کر کے دونوں ایک دوسرے سے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی گرما گرمی کا ماحول بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اب ادھر رخصتی کے دن قریب آ رہے ہیں اور ادھر اب ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ صحیح کہا. یہ بھی معاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بھی نتائج پھر غلط آتے ہیں کہ رخصتی ہونے کے بعد اب وہ لڑکی کے دل میں وہ لڑکے کی اہمیت نہیں ہوتی. صحیح کہا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ چاہ رہے ہیں ایک زاویے سے فائدے کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ وہ آنا جانا اور پردے کے مسائل حل ہوں گے، تو وہیں یہ بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ احتیاط ہر حال میں ضروری. نکاح ہو
اگر نکاح پہلے کیا ہے تو رخصتی میں زیادہ گیپ نہ کریں، یہ احتیاط کریں کہ رخصتی میں کوئی مہینوں اور سالوں کا گیپ نہ کریں، ورنہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سب ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ جی 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 بالکل۔ اچھا یہ تو ہماری کالز مکمل ہوئی اور بڑے تفصیلی جوابات ہوئے، فی الحال ایک کال دے دیں۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹک سے محمد بلال اتاری عرض کر رہا ہوں۔ جی جی حضور دارالفتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ نکاح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا جیسے علاقہ ہے پنجاب کا، تو یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب نکاح خواہ بیٹھتا ہے، رجسٹر والا بھی بیٹھتا ہے، تو دو آدمی وہ جو نکاح رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں فارم پہ کہ یہ لڑکی کے وکیل کا تعین کرنے جا رہے ہیں، اندر جا کے لڑکی سے وہ سائن بھی کروا کے لے آتے ہیں فارم سے، اور واپس آ کر کہتے ہیں کہ لڑکی نے اپنے نکاح کا اختیار اپنے والد کو دے دیا۔ اب والد جناب وہ نکاح خواہ کے سیدھی طرف اور الٹی طرف لڑکے کو بٹھا کے وہ ایجاب قبول کرواتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیا یہ درست طریقہ ہے، یا آپ برائے کرم دارالفتاء اہل سنت آج کے سلسلے میں اگر نکاح پڑھانے کا آسان طریقہ ہمیں بیان کر دیا جائے تو بہت سارے ائمہ مساجد اور نکاح خوانوں کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ بہت اچھا سوال کیا بلال بھائی آپ نے۔ جی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کیسے ہو یہ معاملہ؟ دیکھیں اس میں عمومی اعتبار سے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لڑکی مجلس نکاح میں نہیں ہوتی، صحیح، عمومی اعتبار سے لڑکی مجلس نکاح میں نہیں ہے۔ اب جو ہمارے ہاں چونکہ اس وقت انہوں نے سوال نکاح نام ہے اور اس کے حوالے سے کیا ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ نکاح نامے میں ہمارے ہاں آپشن ہوتا ہے لڑکی کا دلہن کا وکیل اور اس کے تقرر کے 2 گواہ۔ صحیح۔ تو لڑکی والوں کی طرف سے 3 افراد کا مطالبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کا وکیل کون بنے گا اور اس کے گواہ کون ہوں گے، وہ 3 افراد سامنے آ گئے۔ اب یہ لڑکی کے وکیل اور اس کے گواہ دونوں لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور نکاح نامے کو بھی لے کر جاتے ہیں اور اس سے اجازت لیتے ہیں۔ تو اب میں وہ طریقہ بتاتا ہوں جو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بالکل بتائیے، آسان طریقہ جو ہونا چاہیے، جس کے اندر وہ پیچیدگیاں نہیں ہوں گی کہ جو عمومی اعتبار سے اس طرح کتابوں میں مسائل لکھے نا کہ یوں بعض اوقات وکیل آگے وکیل نہیں بنا سکتا، جو ان سب پیچیدگیوں سے بچتے ہوئے ایک آسان حل، اور بالخصوص ان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو نکاح پڑھانے کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آسان ائمہ مساجد اور جو نکاح پڑھاتے ہیں ان سے بالخصوص کہ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ آپ نے 3 نام لے لیے، لڑکی کے وکیل اور 2 اس کے گواہ۔ 2 گواہ پھر وہ شادی کے کہلاتے ہیں جو لڑکے والوں کی طرف سے۔ یہ بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکی کے محارم ہوں تو یہ اچھا نہیں ہے؟ عمومی اعتبار سے تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا جی جی وہ یہی ہے کہ کسی غیر محرم کو ہی پکڑتے ہیں، وہ خالو ہو یا اس طرح پھپھا ہو، غیر محرم کو لیتے ہیں گواہ بھی عام طور پہ، حالانکہ اس میں جو نا وہ محارم کو ہونا چاہیے۔ تو اب 3 افراد لے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں جو وکیل ہوگا اس کو نکاح پڑھانے والا ایک میٹر لکھ کے دے دے پیپر پہ کہ آپ نے لڑکی کے پاس جا کر یہ کہنا ہے کہ کیا آپ نے مجھے، یعنی وکیل کے بارے میں ایک میٹر لکھ دے کہ وہ میٹر اس طرح کا ہو کہ کیا آپ نے مجھے ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں اس بات کی اجازت دی کہ میں آپ کا نکاح فلاں قاضی صاحب کے ذریعے سے فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے 1000 روپے مہر کے عوض میں پڑھوا دوں۔ کیا بات، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، وکیل جو کاغذی وکیل ہے اس نے نکاح پڑھانے والے کے لیے لڑکی سے ڈائریکٹ اجازت لے لی۔ دوبارہ کیا آپ نے مجھے ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں اس بات کی اجازت دی کہ میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے 1000 روپے مہر کے عوض میں فلاں فلاں قاضی صاحب کو کہہ کر پڑھوا دوں۔ بہت اچھا۔ اب اس طرح کیا ہوا کہ اب یہ جائیں گے اور نکاح نامے پر لڑکی کے سگنیچر ہو جائیں گے 4 مقامات پر، 4 فارم ہوتے ہیں، اس پہ سائن ہو گئے، لڑکی نے دلیل رضا کے طور پہ سائن کر دیے کہ ہاں جو وکیل نے کہا لڑکی نے قبول کیا۔
اب یہ آئیں اور نکاح پڑھانے والے یہاں میں ایک کیونکہ اس سے متعلق ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر، یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ یہ جو آپ نے الفاظ بتائے بڑے زبردست اور بہت نہیں بالکل بھی، ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں لڑکے کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ یوں اس سے پوچھا جا رہا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ طریقہ پھر وہ آ جاتا ہے کہ اب لڑکی نے کہا ٹھیک ہے یا سائن کر دیا. اب کیا وہ نکاح پڑھانے یا نکاح کرنے کا وکیل ہوگا یہ کاغذی وکیل. صحیح ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ میں آپ کا نکاح اس سے کر دوں. صحیح ہے، اور لڑکی نے سائن کر دیا. صحیح. اب یہ ہو گیا نکاح کا وکیل. اب حکم شرع یہ کہ وکیل نکاح آگے وکیل بنا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ کاغذی وکیل آ کے نکاح خواہ کو یہ کہے کہ آپ نکاح پڑھا دیں، تو اب نکاح خواہ نے نکاح پڑھا دیا تو یہ وکیل آگے وکیل بنا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے نکاح وکالت لی ہے کہ میں نکاح کر دوں، اور قاضی کو کہہ رہا آپ کر دو. صحیح ہے. تو اپنے کرنے کی اجازت ملی تھی، دوسرے سے کروانے کی اجازت نہیں ملی تھی. صحیح. تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر پیچیدگی آتی ہے. تو ان سب پیچیدگیوں سے بچاتے ہوئے میں نے آپ کو جو الفاظ بتائے اس طرح کے الفاظ نکاح خواہ یا قاضی جو ہے نکاح کا وہ الفاظ تحریر کر دے، کیونکہ نکاح کے وقت وہ ایسا گرمی کا ماحول ہوتا ہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وکیل کو کیا بولنا ہے. تو ایک میٹر تیار کر لیں، جن کا دن رات کا کام ہی یہی ہے، تو ایک میٹر تیار کر لیں اور پرنٹ نکال کے وکیل صاحب کو دے دیا کریں جو کاغذی وکیل ہیں. اب وہ جائیں اور اس طرح نکاح کے فارم پہ 4 دستخط ہو گئے. اب وہ آ کے قاضی صاحب کو کہہ دے، نکاح خواہ کو کہہ دے کہ بھائی لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھانے کی اجازت مل گئی ہے. صحیح. اب آپ نکاح پڑھا دیں، کیونکہ نکاح خواہ نے اپنے لیے ہی اجازت منگوائی تھی. صحیح ہے. اب جو وکیل بنا کاغذی وکیل، نکاح نامے کا وکیل، یہ نکاح پڑھانے کا وکیل نہیں بنا. صحیح. نکاح کرنے کا وکیل نہیں بنا. اس کی حیثیت ہو گئی نکاح کی اجازت لانے کا وکیل، کہ نکاح خواہ نے اجازت لانے کے لیے اس کو وکیل بنا دیا. تو وہ وکیل بن گیا. آ کے نکاح خواہ اب اس کو اختیار مل گیا ہے کہ نکاح کر لیں. اب نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. صحیح. بعض شادی حالوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں اور اتنے تیز چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایجاب قبول کے الفاظ بعض اوقات وہ گواہوں کو بہرا پن کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو ایسا نہ ہو. صحیح ہے. گانے ویسے ہی ناجائز اور گناہ پر مشتمل ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ گواہوں کو سامنے لے لیں، اور عمومی اعتبار سے گواہ وہ جو کاغذ میں شادی کے گواہ کے طور پہ نومینیٹ کیے ہوتے ہیں، عمومی طور پہ ان کو آگے بلا لیا جاتا ہے. اور ان کو بلا لینا بہتر ہے، کیونکہ کاغذ میں وہ وکیل گواہ کے طور پہ شو ہوئے ہیں، تو ان کی ایک اہمیت ان کو دی جائے اور ان کو نکاح خواہ اپنے قریب کر لیں. اب لڑکے سے اتنی آواز میں یہ جو قاضی یا نکاح خواہ ہوگا یہ ایجاب کرنے والا ہوگا، یہ اتنی آواز سے ایجاب کے کلمات ادا کرے کہ گواہ جو ایجاب یعنی قبول کرنا، ایجاب پہلا جملہ تو یوں سمجھیں انہوں نے پہل کی ہے، تو پہلے جملے کو ایجاب کہتے ہیں. تو یہ ایجاب کے کلمات اتنی آواز سے کہے کہ جو دو گواہ ہیں وہ، اور عام طور پہ سب سن رہے ہوتے ہیں، اتنی آواز سے کہے کہ کم سے کم 2 مسلمان اس کی آواز کو سنیں. اور اب لڑکا جو کہے گا میں نے قبول کیا یا قبول ہے، قبول کیا یا ایکسپائرڈ، اس طرح کے جملے جو قبول سے تعلق رکھتے ہیں وہ لڑکا کہے تو لڑکے کا کہنا یہ قبول کہلائے گا، اور قاضی کا کہنا یہ ایجاب کہلائے گا. یہ ایجاب اور قبول 2 مسلمان عاقل بالغ یہ گواہ سن لیں، تو اس طرح سے یہ نکاح ہو جائے گا. ٹھیک. اور مطلب یہ ایک بنیادی جو سمجھانا تھا اس میں کہ وکیل بنانے کے لیے میٹر جو بتایا نا اس کو آپ لکھ لیں، انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا. اچھا حضرت، یہ جدید دور ہے، تو ایک تو یہ جو آپ نے میٹر بتایا یہ سارے معاملات ہوئے، فون پہ نکاح ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سافٹ ویئر ایسے ہیں کہ جس میں پوری مجلسیں، یعنی لڑکا بھی سامنے دکھ رہا ہے تو یہ دکھ رہے ہیں، وہاں پہ لڑکی والے بھی یا لڑکی بھی موجود ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا کیسا؟ دیکھیں نکاح میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا لا نکاح الا بشہود. ٹھیک. نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا. صحیح. اور گواہ ان کو سنیں.
اب معاملہ ہے ٹیلی فونک نکاح. تو ٹیلی فون پر جو اگر قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور لڑکا مدینہ منورہ میں ہے اور اسکائپ کے ذریعے سے وہ دکھائی دے رہا کسی بھی ہے سافٹ ویئر یا بذریعہ فون وہ رابطے میں ہے. اب قاضی صاحب یہ کہنے کہ میں نے فلاں لڑکی اتنے 1000 روپے مہر مقرر کر کے آپ کے نکاح میں دی, وہ وہاں سے جواب دے رہے میں نے قبول کی. تو اس طرح ایجاب اور قبول ان دونوں پہ گواہی کی شرط نہیں پائی جائے گی. اچھا, گواہی کی شرط نہیں پائی جائے گی, اس بنا پر نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مجلس نکاح میں دونوں گواہوں کی موجودگی میں ایجاب کرنے والا بھی ایجاب کر رہا ہو, قبول کرنے والا بھی قبول کر رہا ہو, اور گواہ اس پر گواہی دے سکیں, شہادت دے سکیں کہ یہ آدمی تھا ایجاب کرنے والا, صحیح, اور یہ والا آدمی تھا قبول کرنے والا. اب ٹیلی فونک نکاح کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آواز, آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوا ہو کہ اگر کوئی آپ کا اپنا ہی دوست وہ آپ کو ان نون نمبر سے کال کرے, صحیح بات ہے کہ نمبر بعضوں کا ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی کال کرتا ہے. اب اس صورت میں وہ آپ سے کال کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے کہ ہاں بھائی فلاں آپ کیسے ہیں, کیا آپ ان نون نمبر دیکھ کے اولاً تو انسان کی کال ریسیو کروں نہ کروں آپشن ہوتا ہے. جی, اب اس نے کال ریسیو کری, اب تھوڑی دیر بعض اوقات کچھ منٹ سیکنڈ ایسے گزرتے ہیں کہ آپ کون, صحیح بات, پہچان نہیں پا رہے, آواز کے مشابہ. اور ہمارے یہاں پہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی آواز نکال لیتے ہیں. ہاں بالکل, یہ بھی ہے. آواز کے مشابہ ہے, اس بنا پر یہ جو شبہ آ رہا ہے نا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے, صحیح ہے, تو یہ شبہ کی وجہ سے شہادت کے شرائط نہیں پائے جائیں گے. ٹھیک, یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے اس صورت میں بھی نکاح کی اجازت نہیں دی, جیسے مرد اور عورت ایک کمرے میں ہیں اور 2 گواہ دوسرے کمرے میں ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ابھی کمرے میں یہ زید اور ہندا یہ دونوں گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کو نہیں پتہ. کمرے میں سے ایک مرد کی آواز آ رہی ہے, ایک عورت کی آواز آ رہی ہے. مرد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا اتنے روپے مہر کے بدلے میں. عورت کی آواز آ رہی ہے کہ میں نے قبول کیا. 2 گواہ کسی اور کمرے میں بیٹھے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کمرے میں بیٹھنے والا یہ زید ہے, قطعی طور پہ نہیں پتا, لیکن گمان ہو رہا ہے یہ آواز تو زید کی ہے اور یہ آواز تو ہندا کی ہے, تو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس صورت میں بھی گواہوں نے جو ایجاب اور قبول سنا نکاح نہیں ہوگا, صحیح, کیونکہ آواز کے مشابہ ہو جاتی ہے. تو یوں شبہ ہونے کی بنا پر وہ شہادت کے شرائط نہیں پائے گئے, یوں نکاح نہیں ہوگا. تو ٹیلی فون پر بھی ایک شبہ رہتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں, تو یہ شرعی شہادت یہاں پہ نہیں پائی جاتی, اس لیے نکاح نہیں ہوگا. ہاں, اس کا ایک طریقہ, چونکہ اس طرح نکاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ فون پر یا ویڈیو اگر لائیو دکھائی جا رہی ہے تو اس کے ذریعے وہ لڑکا مجلس نکاح میں موجود کسی فرد کو, جو اس کا باپ ہو یا بھائی ہو, اس کو اپنی طرف سے وکیل بنا لے نکاح کا. جیسا نکاح نامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن کا وکیل اور اس کے تقرر کے گواہ, تو ادھر ایک ہوتا ہے کہ دولہا کے وکیل اور اس کے تقرر کے گواہ. تو عام طور پہ جب وہ ضرورت نہیں پڑتی کاٹ دیا جاتا ہے, تو یہاں پہ وہ نہ کاٹا جائے, اس کو یوز کیا جائے گا. اور اس کے اندر لڑکا ٹیلی فون کے ذریعے وکیل بنا سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہ بھائی جان آپ میری طرف سے قبول کر لیں. اب یہاں پہ الفاظ قاضی کو کیا کہنا, قاضی صاحب یہ کہیں گے کہ میں نے اپنی موکلہ فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض میں آپ کے موکل فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا, کیا آپ نے ان کی طرف سے قبول کیا؟ صحیح. اب جو بھائی جان ہوں گے وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف سے قبول کیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہے گا قاضی کہ میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کیا. اگر انہوں نے کہہ دیا میں نے قبول کیا تو وہ بھائی بیچارہ رہ جائے گا اور بڑے بھائی کی شادی ہو جائے گی. لیکن اس صورت میں پھر وہ ہوگا کہ اجازت پہ موقوف ہونے والی صورت بن سکتی ہے کہ لڑکی نے ان کے لیے بھائی جان کے لیے تو ایگری نہیں ہوئی تھی, وہ کسی اور کے لیے ایگری ہوئی تھی. تو یوں صورتیں بن سکتی ہیں کہ نکاح
ختم کیا جا سکے یا نکاح ہو ہی نہ، لیکن الفاظوں کی احتیاط قاضی صاحب کو کرنی ہے ایسے موقع پہ کہ میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح آپ کے موکل فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا، آپ نے ان کی طرف سے قبول کیا. اب اگر وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا تو بھی یہ اسی کی طرف سے قبول کہلائے گا، بھائی چھوٹے بھائی کی طرف سے قبول کہلائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا. اس طریقے سے یہ تو چلیے اس کا تھا. تو اگر کسی انٹرنیٹ سافٹ ویئر کے ذریعے ایک طرف لڑکا بیٹھا ہو دوسری طرف لڑکی بیٹھی ہو اور لڑکے کے پاس قاضی صاحب ہوں یا لڑکی کے پاس قاضی صاحب ہوں تو بھی یہی صورت آئے گی کہ وہ نکاح. طریقہ یہی ہے کہ دونوں اگر فون پہ لڑکا لڑکی یا ایجاب، یہ اس طرح نکاح نہیں ہوگا کیونکہ شہادت کی شرط جو ہے نا جی جی وہ نہیں پائی جائے گی. آخری سوال میں کرتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں. محرم الحرام اور سفر المظفر، اس میں اکثر لوگ نکاح نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ بالخصوص محرم کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر نہیں کیا جاتا. اب یہ کہ محرم الحرام ہو یا کوئی سا بھی جی جی مہینہ ہو، کوئی سا بھی دن ہو، نکاح کرنے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ فلاں دن میں اور فلاں مہینے میں فلاں ہفتے میں نکاح نہیں کریں گے. شرعی اعتبار سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. سفر المظفر کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہوئے نکاح نہیں کرتے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا ولا سفر، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے. تو یہ زمانے جاہلیت سے سفر المظفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے، اور اب مسلمانوں کو اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ سفر المظفر کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ سفر المظفر کو تو اللہ تعالی کے ولیوں سے نسبت ہے. 25 سفر المظفر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے. اسی طرح قریب قریب کئی بزرگان دین کے دن آ رہے ہوتے ہیں، کئی اولیاء کرام کے دن آتے ہیں. تو یعنی کسی دن میں نحوست نہیں ہے. ہاں اگر ہمارے کام نحوستوں والے ہوں گے تو پھر وہ اس کی وجہ سے کوئی نحوست ہوتے ہیں. محرم الحرام میں صرف کوئی احتراماً اگر وہ رک جائے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اب نہیں کرتے 5 کو، ہم 15 کو کرتے ہیں. دیکھیں اس میں عرض کروں، نکاح اگر کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. بالکل نہیں، گناہ کا کام. ٹھیک ہے، جب گناہ کا کام نہیں ہے تو اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا بھی غلط ہے. صحیح کہا. لیکن اب رواج ایسا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی نکاح کر رہا ہے وہ تان و تشنیع کا نشانہ بنے گا. صحیح ہے. تو اپنے بارے میں انگلیاں اٹھوانا اور اپنے بارے میں تان و تشنیع کے کلمات کہلوانا، صحیح، یہ بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جو ایسا کرتے ہیں تان و تشنیع کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ فی الدارین. آپ کے سوالات اور ان پر جوابات دیے گئے. ہمارے پاس بھی کچھ سوالات تھے، اس پر بھی سوالات ہوئے. امید ہے ہماری عرض پر کہ جلدی جلدی بچوں کی شادی کرنا، اس کو آپ نہیں بھولیں گے. اس پر آپ توجہ رکھ کر آپ اس کے لیے کوششیں بھی کریں گے، ترکیب بھی فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے اور برکتیں پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.